ناظرین، پروگرام ہم سب کا پاکستان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ جیسپر عاشق اور میں ہوں اقبال کھوکھر۔ آج ہمارا اسپیشل پروگرام جشن آزادی، اور جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو آزادی یوں ہی نہیں ملتی، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آزادی ہمیشہ قربانیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے بااجداد نے بہت سی قربانیاں دیں، اور آج ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آج 76واں یوم جشن آزادی جو ہے ہم منا رہے ہیں۔ اور جب ہم پاکستان کے اندر تہواروں کی بات کریں تو ہم ہمیشہ، خواہ وہ ہمارے مذہبی تہوار ہوں یا سوشل تہوار ہوں، تو ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ تہوار تو ایک ایسا تہوار ہے جس کو ہر پاکستانی، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتا ہے۔ بالکل یقیناً، اور ہم آج یقیناً بہت خوش ہیں کہ آج ہمارے وطن عزیز کی سالگرہ کا دن ہے۔ آج کے دن پاکستان وجود میں آیا، آج کے دن یوم آزادی نہیں بلکہ پاکستان کی آبادی ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا آغاز کا دن ہے۔ جیسے جیسپر بھائی نے بتایا کہ آج ہم پاکستان کا وہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس کو پاکستان میں بسنے والی ہر اکثریتی اور مذہبی اقلیتوں کا ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس کو شادمانی سے مناتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم بھی کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم سب کا پاکستان میں اپنے مہمانوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور سب سے پہلے ہم آج اپنے مہمانوں کا انٹروڈکشن تعارف پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں محترم پرویز ندیم گل صاحب، جو سماجی و رفاہی کاموں میں نہایت شادمانی سے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جو اقلیتوں کے وہ رہنما ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ قائد اقلیت کے نام سے آج کل معروف ہیں، خالد گل صاحب، جن کا تعلق کینیڈا سے ہے، اس وقت پاکستان میں ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی یوم آزادی کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ خالد گل صاحب، ہم آپ کو بھی آج خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عامر سہیل مٹو صاحب، جو نشتر ٹاؤن کی یو سی کے کونسلر ہیں اور اسمائلنگ فیس کمیونٹی ڈیولپر کے چیئرمین ہیں، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ریسنٹلی آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوآرڈینیٹر مقرر ہوئے ہیں۔ عامر سہیل صاحب، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خصوصی طور پہ کیتھولک ٹی وی کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے آج کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں بلایا۔ میں آپ سب کو بھی اور آج اپنے کو ہوسٹ جناب اقبال کھوکھر صاحب کو بھی اپنے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں، اور ہم سب خود تالیاں بجا کر ایک دوسرے کو ویلکم کہیں گے۔ میں جیسپر عاشق صاحب، جو ڈائریکٹر ہے کیتھولک ٹی وی کے، میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، اور خصوصی طور پر اس سارے ایک شارٹ پیریڈ میں ہم نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ کیا۔ تھینک یو ویری مچ جیسپر بھائی۔ تھینک یو، آپ تشریف لائے۔ اور ہم سب سے پہلے آج جب کہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور آزادی جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو سب سے پہلے پرویز ندیم گل صاحب کیا کہیں گے کہ ایک انسان کے لیے آزادی کیا ہے؟ مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام کیتھولک ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں شکر گزار ہوں
कैथलिक टेलीविज़न के एग्जेक्टिव जो डायरेक्टर हैं फादर मोर्स जलाल साहब का, और जो डायरेक्टर हैं जस्पर आशिक साहब उनका, और कैथलिक टेलीविज़न की सारी जो टीम है, दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। हम सब हैं पाकिस्तानी। तो इसके अलावा मैं खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं कैथलिक टेलीविज़न देखने वालों को जो दुनिया में देखा जाता है उनके साथ आज बातचीत कर सकूं। और जैसा कि अभी भाई जस्पर ने सवाल किया कि आज़ादी क्या है और ये कितनी बड़ी नेमत है, तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस लफ्ज़ पर गौर करते हैं आज़ादी, तो इसका फैलाव बहुत बड़ा है। आज़ादी का मतलब है कि किसी भी शख्स के तसल्लुत से बाहर होना, यानी कि बाइबल मुकद्दस इसको यूँ बयान करती है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और जिस चीज़ का गलबा किसी शख्स पर होता है वो उसका गुलाम है। और सेकंड, आज़ादी का मतलब है अपनी राय का इजहार करना। अगर मेरी राय को, जो मेरी ज़ाती राय है, जैसा कि खुदा ने हमें ये बख्शिश अता की, अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखें तो खुदा ने इंसान को फ्री विल देकर पैदा किया, एक आज़ाद मर्जी के मालिक है। जितनी दुनिया भी है इस कुराए अर्ज़ पर, वो तमाम के तमाम आज़ाद मर्जी के साथ खुदा ने पैदा किए, और खुदा भी हमारी मर्जी के ऊपर तसल्लुत कायम नहीं करता, बल्कि जब खुदा हमसे तवक्को करता है तो वो कहता है कि आज़ाद मर्जी के साथ हम उसकी इबादत करें। खुदा हमें बाजू से पकड़कर गुलामों की तरह या रिमोट कंट्रोल की तरह हमें कंट्रोल खुदा नहीं कर रहा। इसी तरह इंसान भी जब किसी शख्स को के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करते हैं तो इसका मतलब वो उसके ऊपर गलबा हासिल करते हैं, वो शख्स गुलामी में चला जाता है। और किसी चीज़ से भी मगलूब होना ही गुलामी है। गुनाह हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, कोई मुआशरा हो सकता है। सो इंसान की अपनी अपनी एक अंदर का इंसान, अगर वो इंसान के ऊपर गालिब आ जाए तो इंसान उसका मगलूब, उसका भी गुलाम है। सो आज़ादी का मतलब है कि मेरी एक आज़ाद राय है, उसका एहतराम किया जाए। परवेज़ नदीम साहब, आपने बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके से आज़ादी के मकासद को बयान किया है कि आज़ादी असल है क्या। जी। इसी तरह हम खालिद गिल साहब से भी यही सवाल रखते हैं कि आज़ादी असल में है क्या। जी, सबसे पहले तो मैं इस आज़ादी के पुरमसरत मौके पर 76 जो इंडिपेंडेंस डे के हवाला से कैथलिक टीवी ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, इसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ कैथलिक टीवी की तमाम टीम को, कवरेज टीम को शुक्रगुजार भी हूँ, और होस्ट और को होस्ट दोनों, इकबाल खोकर साहब और जैस्पर आशिक साहब। और जो मैं आज ये कहे बगैर नहीं रहूँगा कि ये भी एक मीडिया का जो एक तसल्लुत था हमारी पाकिस्तान की मसीही कौम पर, उसको भी थोड़ा सा कम करने के लिए और उस गुलामी से छुटकारा दिलाकर कैथलिक टीवी ने आज़ाद मीडिया की बुनियाद रखी है, और हमें ये मौका अता किया कि हम अपने मौक़िफ़ को बतौर पाकिस्तानी बयान कर सकें, पाकिस्तान की यौम आज़ादी जो है अपने दिल का इजहार खुलकर कर सकें। मैं गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि कैथलिक टीवी के हवाले से या कैथलिक कलीसिया के हवाले से, क्योंकि मैं पैदाइशी तौर पे कैथलिक हूँ, और हम यहाँ पे ना ज़िम्मी आए हैं, ना मफ्तू हैं, ना हम बहाजर हैं, हम यहाँ के पाकिस्तानी हैं। और ये आज़ादी की जंग जो है ये 1857 में शुरू हो गई, जब ज़हनी ग़ुलामी थी, जब तलीमी ग़ुलामी थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो वो वहाँ पे तलीमी जंग शुरू की ताकि शऊर और बेदारी पैदा हो, आगाही हो, ताकि लोग इल्म के तवस्सुत से, इल्म के वसीले से बाइल्म होकर अपने हकूक़ को जाने, और उस गुलामी में जो फंसे हुए थे उस वक्त के दौर में, उससे निकल कर आज़ाद हो सकें। और ये आज़ादी के लिए हमारी तहरीक पाकिस्तान में जब आज़ादी की जो जदोजहद शुरू हुई, हमें फ़ख्र है कि उसमें हमारी सिस्टर साहबात, हमारे ब्रदर्स, डीकन, फादर साहबान,
اور بشپ صاحبان اور کیتھولک کلیسیا کی جو بڑی تعداد تھی وہ اس جدوجہد میں شامل تھی. اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بھی جو ہمارے اس وقت کے رہنما تھے ان کا بھی کیتھولک کلیسیا سے تعلق تھا. تو اس لیے ہم کیتھولک ٹی وی کو اس بات سے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج انہوں نے وہ آزادی کا جو جنگ ہے جو اس کی دوبارہ سے لوگوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے، اس جدوجہد کے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے، ملک پاکستان کی آزادی کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ملک پاکستان میں کیے گئے تعلیمی لحاظ سے، صحت کے حوالے سے، ترقی اور خوشحالی کے کاموں میں جو پاکستان کی مسیحی قوم نے اور کیتھولک کلیسیا نے بالخصوص جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے جو آج کا یہ اسٹیج سجایا ہے، اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور کیتھولک ٹی وی کے حوالے سے پاکستان کی مسیحی قوم کو، پاکستان کے تمام ان شہریوں کو جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے محب الوطن ہیں، ان تمام کو یوم آزادی مبارک کہتے ہیں. جی بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں کہ ہم بائی برتھ یہاں کے ہیں اور اس دھرتی میں ہمارا حصہ ہے. اس لیے آج کے پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہے ہم سب کا پاکستان. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آزادی کی، تو خدا نے انسان کو پیدا کیا اور آزاد مرضی پیدا کیا. یہ آگے چلا اور انسان نے ہی انسان کو غلام بنا دیا. تو پھر ہم ایک دوسرے سے آزاد ہونے کی بات کرتے رہے. اور جیسے کہ یہ سارا ایریا جو پاک و ہند تھا جس پہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو ان سے یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان جب آزاد ہوا تو قائد اعظم کے ساتھ ہمارے بہت سے مسیحی رہنماؤں نے بھی کوشش کر کے اس کو آزادی دلائی. تو ہم عامر سہیل صاحب سے پوچھیں گے کہ آزادی کا وہ کیا مطلب سمجھتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں کیتھولک ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جشن آزادی پاکستان کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیتھولک ٹی وی کو، ریورنڈ فادر مورس جلال کو اور ان کی تمام ٹیم کو جو ہے وہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام جشن آزادی پاکستان کے موقع پہ انہوں نے مرتب کیا. اب جہاں تک آپ کا سوال جو ہے بڑا وسیع ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم جشن آزادی پاکستان منائیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آزادی کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو آزادی ایک بہت ہی وسیع جو ہے لفظ ہے اور اس کے بہت سے اس کو پیرائے میں ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم بحیثیت قوم آزادی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی تعریف کچھ اس طرح کروں گا کہ ایسی جغرافیائی حدود جن کے اندر بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ذات تمام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوں، یعنی کہ ان کو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ مل رہے ہوں، اور تمام لوگ جو ہے اپنے فرائض سے آگاہ بھی ہوں اور اپنے فرائض جو ہے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں، اور ملک و ملت کی ترقی، ترویج اور تشکیل میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں. یہی دراصل بحیثیت قوم ایک آزادی ہو سکتی ہے. یقیناً آپ نے بہت درست فرمایا. ناظرین، اس ملک کی مذہبی اقلیتوں نے نہ صرف کہ قیام پاکستان میں ایک گراں قدر بلکہ فیصلہ کن کردار ادا کیا، جس میں قائد اعظم کے ساتھی دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب، سی گبن، جوگیندر ناتھ منڈل صاحب اور دیگر بہت سے ایسے مسیحی رہنماؤں نے اقلیتوں کی نمائندگی کی اور پاکستان کے قیام میں قائد اعظم کا ساتھ دیا. اسی طرح جیسے عامر سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ اسی طرح آج بھی پاکستان کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں، وہ دفاع کا شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو یا سماجی شعبہ ہو، اس میں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کرنے میں مصروف ہیں. تو ہم دوبارہ اپنے مہمان جناب پرویز ندیم گل صاحب کی طرف آتے ہیں. اب ہمیں یہ بتائیں کہ تحریک پاکستان میں
हम सब सुनते आए हैं बचपन से कि अक़लियतों का बहुत बड़ा किरदार है। हम इसको स्पेसिफ़िक करते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में बिलखसूस मसीहों का क्या किरदार रहा है। एक्चुअली बात यह है कि जिस तरह दूसरी कौमों ने पाकिस्तान बनाने के अंदर काम किया या चैलेंजेस को फेस किया, इसी तरह हमें नज़र आता है, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री को पढ़ें, तो हमें नज़र आता है कि जो मसीही उस वक़्त के जो मसीही लीडर थे, उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। जैसा कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि जब वोटिंग की बात आई तो यानी कि पाकिस्तान के लिए वोटिंग करना मसीही लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वहाँ पर हिस्ट्री में बताया जाता है कि जब एसपी सिंघा साहब वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे या सीढ़ियों पर खड़े थे, उन्होंने कहा कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। तो ये सिर्फ एक ही शख्स नहीं, बल्कि उस वक्त के जितने भी क्रिश्चियन लीडर्स थे, उन सबों ने अपना अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान बनाया। जिस तरह दूसरी कौमों ने हिस्सा डाला, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, इसी तरह मसीहों का भी एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान बनाने में। और गो आज पाकिस्तान की उस जो काम है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। ये सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं है कि लफ्ज़ों से शायद रिकग्नाइज किया जाता है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए किसी को रिकग्नाइज, गो उन लीडर्स को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। तो लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आज हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम सब का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आज मेरा भी उतना है जितना एक मुस्लिम का पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान मेरा भी उतना ही है जितना एक सिख का पाकिस्तान है या एक हिंदू का पाकिस्तान है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी तादाद थोड़ी है, हम मिनॉरिटी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान हमारा नहीं है, हमारा पाकिस्तान है। क्योंकि हमने इसके लिए हमारे जो आबाओ अजदाद है उन्होंने भी जाने दिए हैं, उनका खून भी इसकी बुनियादों में मौजूद है और आज भी वो खून बोल रहा है। जी परवेज़ साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और ये शेर जहाँ भी बोला जाता है, बताया जाता है, तो एक दफ़ा हमारे जज्बों को गरमा देता है डेफिनेटली, क्योंकि ये बात कुछ इस तरह पूरी है कि जब मास्टर तारा सिंह जो सिख रहनुमा था, जब उसने कहा जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान, तो हमारे मसीही लीडर दीवान बहादुर सिंघा साहब का ये नारा वाकई हमारे जज्बों को गरमा देता है कि एक मसीही के अंदर पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत। तो उसने आगे से कहा सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। वेरी गुड। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। जी खालिद गिल साहब, आप क्या कहेंगे कि तहरीक पाकिस्तान में हम मसीहों का क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा जनाब इकबाल डैनियल खोकर साहब की बात को बढ़ाऊंगा कि असल में ये कैथलिक के उन रहनुमाओं का भी जिक्र ज़रूर करूंगा कि खुशपुर 51 GB चक तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद, जिसको लिटिल रोम के नाम से भी जाना जाता है, उनके उस वक्त के नंबरदार CL जेकब साहब, वो और जितने पक्के चकूक थे जो हमारे लाइक यंगसाबाद है, मल्डमपुर है, अमृतरक 33 चक है, स्टुमजाबाद 35 चक है, 34 छोटी हो बड़ी हो, 36 बागे वाली हो, इंदे वाली खानेवाल के शहरों में, या 13 चक जंड वाली वहाँ पे हो रंजार खां में, वो तमाम के तमाम चकूक मुल्तान के जो लोग हैं, तो उन लिया के लोग हैं, चौक, वो उन तमाम के लोग जो उस वक्त थे नंबरदारान थे और सियासी जुमान थे, वो तमाम के तमाम, ये बड़ी मैं पते की बात बताने लगा हूँ, तारीख को भी सीधा करने की ज़रूरत है।
چونکہ میرا ایک کلم قبیلے سے بھی تعلق ہے اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں کیتھولک نقیب میں ایک عرصہ تک عکس صلیب کے نام سے کالم لکھتا رہا ہوں اور اس میں شعور و آگاہی سیاسی بیداری کی بات کرتے رہے ہیں. وہ چونکہ پاکستان بننے سے پہلے ہم سیاسی غلام تھے. یہ آزادی جو ہمیں ملی یا جس کے لیے جدوجہد کی گئی وہ سیاسی غلامی سے آزادی کے لیے تھی. وہاں پہ مذہبی آزادی کے لیے نہیں تھی. نہ قائد اعظم کے میں بعد میں بات کرتا ہوں تو اس پہ انہوں نے کیا کہا, یہ آپ 17 مارچ 1940 کو 17 مارچ 1940 کو جو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ ہے فیصل آباد کی, لیل پور کی, وہاں پہ چوری چندولال اور ماسٹر اولیا رام جو گھنٹہ گھر میں رہتے تھے, اس وقت انہوں نے وہاں پہ قائد اعظم اس وقت نہیں تھے, محمد علی جناح تھے جو تحریک پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پہ اکٹھے ہو کے ان کا غیر مشروط طور پر اس تحریک کی آزادی کی جدوجہد کا اعلان کیا, جس میں تمام مسیحی چکوں کے نمبرداران, کونسلر, بی ڈی ممبرز, مذہبی رہنما, سیاسی رہنما, انہوں نے, وکلا نے, تمام شعبہ زندگی کے لوگوں نے غیر مشروط تک بانی پاکستان کی آواز پر لبیک اس لیے کہا کہ اس وقت اقلیتوں کا پاکستان کا تصور دیا گیا تھا کہ جتنی ہندوستان میں اقلیتیں بستی ہیں, چاہے وہ دلت شودر ہیں, وہ چھوٹے درجے کے ہندو ہیں, وہ سکھ ہیں جو جن کو ستایا جا رہا ہے, جن کو حقوق نہیں مل رہے, جن پہ سیاسی تسلط تھا, ان تمام کو, بہائیوں کو, پارسیوں کو, سکھوں کو, بدھوں کو, مسیحیوں کو, انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اقلیت ہیں اور آپ بھی گنتی میں کم ہیں, آپ بھی اقلیت ہیں. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ سیاسی طور پہ ہم ان لوگوں سے آزاد ہوں اور وہ پاکستان بنائیں جو اقلیتوں کا پاکستان ہو, جو ہم سب کا پاکستان ہو, جو آج کا موضوع ہے ہم سب کا پاکستان. اسی لیے اس وقت نعرہ بلند ہوا تھا کہ اقلیتوں کا نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے. اور زبردست, آپ نے بہت اچھا خالد گل صاحب بڑی تفصیل سے تاریخی حوالے سے باتیں کی ہیں. یقیناً جیسے پرویز صاحب بتا رہے تھے کہ اقلیت کا مطلب تھوڑا نہیں, یقیناً اقلیتوں کا مطلب تعداد میں تھوڑا ہونا ہو سکتا ہے لیکن حیثیت میں کم ہونا اقلیت نہیں ہوتا. ہماری پاکستان میں وہی حیثیت ہونی چاہیے جو کہ ایک کسی بھی اکثریتی شہری کی ہوتی ہے. خالد صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ یقیناً اس پاک سرزمین میں ہم فتح کر کے نہیں لائے گئے, فتح کر کے بسائے نہیں گئے. ہم کو مفتو قوم نہیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے ان تمام لیڈران نے جو اس وقت تحریک پاکستان کا حصہ تھے, انہوں نے اس پاکستان کے وجود میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, اپنی عزتوں کا نذرانہ دیا ہے اور اپنی مال و دولت کا بھی نذرانہ دیا ہے. اس لیے پاکستان میں ناظرین یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں اقلیتیں کوئی مفتو قوم نہیں بلکہ ہم یہاں اس ملک کے وارث ہیں, ہم اس کی فاؤنڈیشن کے بانی ہیں, ہم اس کے فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں. تو احمد سہیل صاحب, ہم یہی سوال آپ سے بھی رکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں مسیحیوں کا کیا کردار ہے؟ اچھا سوال یہ واقعی خوبصورت ہے اور میرے خیال میں تو پاکستان میں رہنے والا کون سا ذی شعور انسان ہوگا جو ایس پی سنگھا کے نام سے متعارف نہیں ہوگا, جو جوشوا فضل دین کے نام سے متعارف نہیں ہوگا, جو چندو لال کے نام سے متعارف نہیں ہوگا, جو مریم کیسر کے نام سے متعارف نہیں ہوگا, جو جسٹس کرنیلیس کے نام سے متعارف نہیں ہوگا, جو سسل چودھری کے نام سے متعارف نہیں ہوگا. تو ایسے بے شمار نام ہیں جو کہ پاکستان کی تحریک میں اور پاکستان کی تشکیل میں اور پاکستان کی اب تعمیر میں پیش رہے ہیں. اور کئی دفعہ اگر میں مبالغہ آرائی نہ کروں تو چند شعبوں میں جو ہے وہ تو اپنے جو اکثریتی بھائی ہیں ان سے 2 قدم آگے بڑھ کے ہم نے پاکستان کی خدمت کی ہے. آپ شعبہ جات کو دیکھ لیں, ایئر فورس میں کتنے بڑے بڑے نام مسیحی آئے, نرسنگ کے شعبے میں دیکھ لیں, میڈیکل میں دیکھ لیں, طب میں دیکھ لیں, ایون کہ ٹیچنگ میں دیکھ لیں.
درس و تدریس میں دیکھ لیں ایسے ایسے مسیحی بڑے نام ہیں کہ جن کا شاید جو میں اب آگے بات کرنے والا ہوں وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہماری آج کی نسل جو ہے اپنے اسلاف سے جو ہے وہ نابلد ہے. سب سے بڑا جو المیہ آج کا یہ ہے، ہمارے کسی نوجوان کو پوچھ لیں کہ چندو لال کون تھا، اس کو پتہ نہیں ہوگا. ہمارے کسی نوجوان کو پوچھ لیں کہ سیسل چودھری کیا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا. اور اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو جو ہے آگاہی دیں کہ ہمارے اسلاف کا پاکستان میں کیا کردار ہے. اور جیسے آپ نے کہا، ہم فتح کر کے نہیں لائے گئے بلکہ ہم یہاں کے باسی ہیں اور ہم نے اس آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ہمارے اسلاف نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. اور اس سے ہمیں اپنی آئندہ نسل کو بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں کروں گا، شاید تھوڑی سی وہ مزاحیہ بھی ہو، کہ میں نہر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. میرا ایک دوست، پڑھا لکھا دوست، کرسچن دوست میرے ساتھ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا. اور جب ہم جسٹس کرنیلیس انڈر پاس سے گزرے تو آپ امیجن کریں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جسٹس کرنیلیس کے نام سے اس انڈر پاس کو کیوں منسوب کیا گیا ہے. وہ مجھے پوچھ رہا ہے پیچھے بیٹھا ہوا کہ یار یہ تو انگریزوں کے دور کے بعد کا بنا ہوا پل ہے، اس کا نام انگریز کے نام پہ کیوں رکھا گیا ہے. تو بات پھر میں وہی کروں گا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو، ہمیں اپنی آئندہ نسل کو جو ہے اپنے اسلاف کی قربانیوں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی تحریک آزادی میں اپنے اسلاف کا جو کردار تھا اس سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے. جی بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے صرف پاکستان بنانے میں قربانیاں نہیں دیں بلکہ اس کی تشکیل میں، اس کی تعمیر میں ان کا بہت حصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جتنے بھی اعلیٰ پائے کے یا نامور ادارے تھے وہ مسیحی ادارے تھے جنہوں نے پاکستانی قوم کو ذی شعور بنایا. اور پھر اگر ہم صحت کے حوالہ سے دیکھیں تو صحت کے اداروں میں بھی ہماری مسیحی نرسز اور دوسرے جو صحت کے دوسرے شعبے ہیں ان میں بھی بہت ہمارے جو مسیحی لوگ تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. جی خالد گل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو تعمیر پاکستان کی بات ہم کرتے ہیں، پہلے ہم نے بات کی تحریک پاکستان کی، تو پاکستان کی تعمیر کرنے میں مسیحوں کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل. آج بھی جو جس طرح تحریک پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں بالخصوص مسیحی قوم سرگرداں تھی، آج بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، امن اور بھائی چارے کے لیے، مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے جتنا کام پاکستان کی مذہبی اقلیتیں بالخصوص مسیحی قوم کر رہی ہے، وہ یوں ہی سمجھ کے جیسے پاکستان بنایا تھا آج پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں. آج پاکستان کو خوشنما بنانے کے لیے جو داغ بہت سارے لوگوں کی ذاتی کرتوتوں کی بنا پر بین الاقوامی سطح پر وہ چہرہ جو پاکستان کا مسک ہوا ہے اس کو، اس کے داغ دھونے کے لیے، اس کو خوشنما بنانے کے لیے دنیا بھر میں پاکستان کی جو آئینی حقوق ہیں، جو قانونی حقوق ہیں، جو سماجی روایات ہیں، جو خاندانی رسومات ہیں، جو ملک پاکستان کے اندر مذہبی طور پر، آزادانہ طور پر حمد و ثنا کرنے کے لیے، ستائش و پرستش کرنے کے لیے، عبادت خانوں کی تعمیر کرنے کے لیے، عبادت گاہوں کو چلانے والے وہ لوگ جن کو آپ پریسٹ کہتے ہیں، جن کو آپ مذہبی رہنما کہتے ہیں، ان کو پیدا کرنے کے لیے جو سیمنریز ہیں وہ ان کو بہت ہی بہترین کردار ادا کر رہی ہیں اور مزید اس کو مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کے حوالے سے بہت سخت ضرورت ہے. جس طرح ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے کہ آئینی صفحہ ایک کیتھولک کی میں لکھا ہوتا تھا، استاد محترم جناب مانویل ظفر صاحب اس کو آئینی صفحے کو لکھتے تھے. ہمارے لوگ بہت سارے
چاہے زیادہ تر رسالہ یہ کیتھولک نقیب ہے 15 روزہ، وہ جاتا تھا سیمنریز میں، پیرشز میں، کانوینٹس میں، یا کلیسیائی طور پر کیتھولک کے ساتھ تعلق رکھنے والے پیرشنر جو تھے ان کے پاس، اور ان کو سیاسی، سماجی، قانونی، آئینی آگاہی ملتی تھی۔ آج بھی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کیتھولک ٹی وی کا یہ گزارش کروں گا کہ پھر سے اس کو ہماری خدمات بھی ہم پیش کرتے ہیں کیتھولک نقیب کے لیے، ہم پہلے بھی لکھتے تھے اور آج بھی اس وقت بھی جیسے کورٹ نے فلور پہ، روڈ پہ، جیسے ہمارے اس وقت کے لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے آواز بلند کی۔ فلور کا مطلب اسمبلی ہے، اسمبلی کے جو 4 اراکین تھے، موجودہ پاکستان جو ہے، پنجاب جو ہے، وہ پاکستان کا حصہ بنا، تو ہمیں فخر ہے کہ اس میں ہمارے 4 لوگ تھے، جس کو ہم یہ دعوے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایس پی سنگھا صاحب جو اس وقت کے اسپیکر تھے، وہ انہوں نے اپنا کاسٹنگ ووٹ دیا تھا جب پنجاب جو ہے پاکستان کا حصہ بنا تھا۔ اور لاوازی جب پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی کا اجلاس ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان تو 10 اگست کو آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ آزاد ملکوں کی اسمبلیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ 14 اگست نہیں بلکہ 10 اگست سے 9 اگست کی رات کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اس لیے پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 10 اگست کو منعقد ہوا تھا، جس میں 11 اگست کو جوگندر ناتھ منڈل، ایک اچھوت رکن، ایک دلت، سب سے نچلی ذات کا رکن تھا، وہ اس وقت ایم ایل اے تھا، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، وہ جوگندر ناتھ منڈل تھا، جس کی صدارت میں بانی پاکستان نے یہ کہتے ہوئے آغاز کیا تھا کہ اس ملک میں آپ آزاد ہیں، آپ کا کوئی مذہب سے کاروبار مملکت کا سروکار نہیں ہے، یا پھر رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب کے سب برابر کے حیثیت رکھیں گے، سب کو یکساں حقوق ملیں گے اور سب کے سب پاکستانی شہری ہوں گے، ہر کوئی اپنی عبادت گاہوں میں جانے میں آزاد ہوگا، اور اس ملک پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں چندو لال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں ماسٹر رولیا رام جیسے جو کمیٹڈ لوگ تھے، جو پاکستان کی جنہوں نے بنیاد رکھنے میں قائد اعظم کا غیر مشروط طور پر اعلان کیا، آج بھی ملک پاکستان میں جو مذہبی افراتفری ہے، جو بے چینی ہے، جو غربت ہے، جو تعلیم کی کمی ہے، جو نفسا نفسی ہے، جو آپا داپی ہے، یہ تمام کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا جن کے اندر واقعی استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے، اپنے ہمسایوں سے پیار کرنے کے لیے، پاکستانی شہریوں کو اہمیت دینے کے لیے یہ ایسا پاکستان بنائیں جس کو کہہ سکیں ہم دعوے سے کیتھولک ٹی وی کے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ یس، اور یقیناً خالد صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پاکستان کی سرزمین میں یہاں بسنے والا ہر وسنیک پاکستانی ہے۔ اے وقت مت پوچھو ہماری کیا کہانی ہے، اے وقت مت پوچھو ہماری کیا کہانی ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہیں۔ واہ جی واہ، بڑی زبردست بات کی جی کھوکھر صاحب نے۔ اور میں اپنے مہمانوں سے اس بات کو، آج یوم آزادی ہے، ناظرین اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، بے شک اس ریاست میں بھلے ہی کئی مواقع پر، کئی اوقات میں، کئی عہدوں میں ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی، زیادتیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس ملک کی دھرتی نے ہمیں بہت کچھ دیا بھی ہے۔ ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے، تعمیری سوچنا ہے، ہمیشہ مثبت سوچنا ہے کہ اس ملک کی دھرتی میں دیکھیں آج 76 ایئرز ہو گئے ہیں، آج پاکستان کے ہر شعبے میں اقلیتیں اور ان کی شخصیت کام کر رہی ہے۔ ہمارا دفاع کا شعبہ ہو، ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہو، ایجوکیشن کا شعبہ ہو، سماج کا شعبہ ہو، اس میں پاکستانی
अक़लियतें काम कर रही हैं, बल्कि रिसेंटली जो पिछले 3-4 साल में आप ब्यूरोक्रेसी का चार्टर उठा के देखें तो पाकिस्तान में हमारे ब्यूरोक्रेसी में असिस्टेंट कमिश्नर्स हजरात मिनॉरिटी से आए हैं, जजेस आए हैं, सेक्शन ऑफिसर्स आए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी हमारे लिए मौके पैदा किए जा रहे हैं। और ये सिलसिला हमें ख़ुद भी अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को इस आज़ादी के तनाज़ुर में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम आपकी इस बात पे और आगे बढ़ाते हैं कि ये पाकिस्तान अगर सब का है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इसी परचम के साए तले हम एक हैं, और यकीनन हम एक हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। तो मैं चूँकि पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतें हमेशा अपने चर्चिस में अपने वतन अज़ीज़ के लिए, रोज़ाना इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी आज़ादी की बरकरारी के लिए, मजबूती के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करती हैं, दुआएं करती हैं। तो मैं आता हूँ अपने मोज़स परवेज़ नदीम गेल साहब की तरफ, और ये पूछना चाहता हूँ कि बतौर मसीही बाइबल मुक़द्दस हमें आज़ादी के मुतल्लिक़ क्या बताती है? थैंक यू वेरी मच। इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से एक छोटी सी तिलावत करेंगे और उसी पे चंद बातें जो हैं वो अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए हम सीखेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी देखा जाएगा, इसमें किसी भी कम्युनिटी की कोई हद नहीं है, जो भी इसको देखेगा। सो यकीनन ये बाइबल मुक़द्दस की बातें हैं, और बाइबल मुक़द्दस की बातें बाइस बरकत होती हैं, बरकत पाएगा। सो इसके लिए पतरस का पहला ख़त है और उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो और बादशाह की इज्जत करो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। पहली चीज, अपने आप को आज़ाद जानो। रियलाइज, फ्रीडम जो है इसको रियलाइज करें कि क्या मैं फ्रीडम में हूं, मैं आज़ाद हूं। और सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती कि मैं आज़ाद हूं। दुनिया में रहते हुए चीज़ें आपको बताएंगी कि आप आज़ाद हैं या ना आज़ाद नहीं हैं। पहली चीज़, जिस वक्त हम पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, इसको अगर हम मुशाहिदे में देखें पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो मुझे यूं लगेगा कि जैसे एक घर जल रहा है और मैं खड़ा हुआ खुशियां मना रहा हूं। अब इस पाकिस्तान के अंदर जिसके लिए बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने खून दिया, इसके बुनियादों में हजारों लाखों लोगों का खून है। लेकिन क्या आज वो कायद का जो ख्वाब था, वो जो हमारे आबाओ अजदाद के ख्वाब थे, क्या वो ख्वाब आज हमें नजर आ रहे हैं? इसमें क्या वो आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो जवाब क्या होगा? ना। यानी कि यहां पर जब हम आज़ादी के लिए बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं कि बुनियादी हकूक़ का मिलना ही आज़ादी है, तो क्या मुझे मेरे बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं? क्या मुझे मेरे मुल्क में जिसके लिए कुर्बानियां दी गई, मुझे उसमें इंसाफ मिल रहा है? जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो खालिद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स है। इसका मतलब क्या है? पावर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पावर का मतलब है कि दूसरे को अपना गुलाम बना लेना। पावर जो है ना, वो दूसरे के ऊपर तसल्लुत कायम करती है।
تو یہ ہمیں اپنے اداروں، اپنی زندگیوں اور ہر مذہب کے اندر ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا میری پاور جو ہے وہ دوسرے کے حقوق کو تو سلب نہیں کر رہی؟ کیا میری پاور کے سبب دوسرے کی جو آزادی ہے وہ تو نہیں سلب ہو رہی؟ تو فریڈم، اگر میں آزاد نہیں ہوں تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ میں آزاد نہیں. میں نے یہی بات شروع میں کی تھی کہ خدا نے تو انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن انسان ہے، انسان کو غلام بنا لے. پاور پالیٹکس ہے. ہاں جی بالکل. تو میں ابھی عامر سہیل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو جشن آزادی مناتے تھے، اور آج ہم ایک عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ ہم یوتھ کو دیکھتے ہیں وہ جشن آزادی مناتے ہیں. تو آج کے دور میں اور تب آپ ذرا کمپیریزن کریں اور یوتھ کو میسج بھی دیں کہ ہمیں کس طرح سے جشن آزادی منانی چاہیے. جی جسفر بھائی بالکل، بہت شکریہ. آپ نے ایک خوبصورت موضوع چھیڑا ہے اور میرے خیال میں ایک لائٹ وے میں اب گفتگو کا آغاز ہوا ہے. تو جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے نا، تو ہم سب جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں پنجابی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں. اس وقت جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو جشن آزادی منانے کا سلسلہ تھا نا بچپن میں، وہ تقریباً ایک جیسا ہی تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج تو شاید کچھ لوگ جب ہمارے ناظرین سنیں تو ان کو یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی سمجھ بھی نہ آئے کہ 4 آنے یا 8 آنے لینے، ان کی جا کے جھنڈیاں لینی، یا جھنڈیاں اگر نہیں خرید سکتے تو پھر گڈی کاغذ لینا ہرا اور سفید، اور ان کو کاٹ کے اور اس کی جھنڈیاں بنانی، پھر آٹے کی یا میدے کی لئی بنانی. ہاں جی اسکولوں میں بھی ایسے ہی بالکل ہوتا تھا. آٹے کی یا میدے کی دھاگا لے کے آؤ، آٹا لے کے آؤ، بالکل ایسے ہی ہے. گڈی کاغذ لے کے ہاں جی، تو وہ لئی لگا کے اس کو جھنڈیاں پرونی. پھر گھر میں یا زیادہ اکثر ہوتا تھا کہ اسکولوں میں جو ہے اس طرح سے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی تو بچے جو ہے اسکولوں میں بھی لگا رہے ہوتے تھے جھنڈیاں، اور ہری اور سفید جھنڈیاں ہر طرف لہرا رہی ہوتی تھیں. اور اس وقت سلسلہ ہوتا تھا. اب تو ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے. اب تو یقین جانے کہ کسی کو کوئی دعوت بھی دینی ہے، کسی کو مبارکباد بھی دینی ہے، وہ بھی اپنی سٹوری میں یا واٹس ایپ پہ دے دی جاتی ہے یا گروپس میں دے دی جاتی ہے. لیکن تب کھیل کود ہوتے تھے اسکولوں میں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہوتے تھے، کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوتے تھے. اور صرف 14 اگست کو ہی نہیں بلکہ جب 1 اگست شروع ہوتی تھی نا تو جشن آزادی کے پروگرام منانے شروع کر دیتے تھے لوگ. اور مجھے وہ ساری چیزیں یاد ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی ہوتا تھا جب ہم اسکولوں وغیرہ کو سجاتے تھے نا تو گاؤں میں کیلے کے جو درخت ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے لے کے آتے تھے، ان سے دروازے بنائے جاتے تھے اور اسکول کو پھر چارٹس بنانے بچوں نے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ جب چارٹس اویلیبل نہیں تھے تو تختیوں اور سلیٹوں پہ مختلف کوٹیشنز لکھ کے نا ہم لگایا کرتے تھے اسکول میں. تو یہ اس طرح کا خوبصورت تھا. پھر کرکٹ میچ ہونے. اور اب گو کہ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے، گو کہ بہت ساری چیزیں جو ایڈوانس ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بہتری آ گئی ہے. وہ جو فیسلٹیز آج ہیں وہ شاید اس وقت ہمیں میسر نہیں تھی. ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ جشن آزادی سے ہٹ کے نا کچھ ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے اس کو اپنا جوش اور ولولے کے اظہار کے مختلف ایسے طریقے اپنا لیے جس سے شاید ان کے پڑوسی یا ان کے ساتھ والے جو ہیں نا ان کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو رہی ہوتی ہے. مجھے ابھی میں رات کی بات کر رہا ہوں، ہم بازار میں سے گزر رہے تھے اور یقین جانے پیچھے میری بیگم بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی. باجوں کی اور پاپا کی آواز اتنی زیادہ تھی. بالکل آج کل بچے چھوٹے ہیں اور باجے بڑے ہو گئے. بچے بالکل چھوٹے ہیں اور باجے ان کے پاس ان سے بڑے ہو گئے. اور اسی والے سے ہمارے ساتھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، گجراوالا سے تعلق رکھتے ہیں، وحید کیل ایڈوکیٹ صاحب. میں ان کو بھی یہاں جس لیے کوڈ کر رہا ہوں، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے 1 اگست سے. اور ایک سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پوسٹ آج کل آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ اس یوم آزادی پر ہم پاں کی بجائے
چھاں کا کو درخت لگا، واہ 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 واہ، اور زبردست یقیناً زبردست. چھاں کا درخت پاں کی اس باجے سے تھوڑا سا سستا بھی ہے. اور پھر اقبال صاحب کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور رات کو جب موٹر بائک پہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں لڑکے، تو آدھے لڑکے جو ہیں نوجوان، ان کی جو رات ہے وہ جیل میں گزرتی ہے، حوالات میں گزرتی ہے، اور ان کے جو والدین ہیں ان کی رات جو ہے وہ حوالات سے باہر گزرتی ہے. تو ہمیں اس طرح جشن آزادی نہیں منانا چاہیے. میں کہوں گا کہ جو اندر ہوتے ہیں وہ تو حوالات میں ہوتے ہیں، تو جو باہر ہوتے ہیں نا پیرنٹس، وہ ڈبل حوالات میں ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ زیادہ قابو آئے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کب آئے گا، تو ہمیں ان ساری چیزوں کی سکون سے سوئیں گے. تو ہمیں ان سب چیزوں کی جو ہے نفی کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں آپ نے جو سوال پوچھا تھا کمپیریزن، وہ ان باتوں میں نظر آ گیا ہوگا. شکریہ عامر صاحب. ہم باقی بھی دونوں مہمانوں سے یہی سوال رکھتے ہیں. تو میں خالد گیل صاحب سے، وہ مسکرا اس طرح رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا بچپن شاید ان کی آنکھوں سے چھلک رہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سے 15 سال کا خالد گیل صاحب کس طرح جشن آزادی مناتے تھے؟ بالکل ٹھیک کہا ہم نے. دیکھو جب ہم نے جشن آزادی جو ہے نا، جب بچپن میں ہم نے دیکھا، مجھے خداوند کے فضل سے میں ایک مقرر بھی ہوں، تو جیسے عامر بھائی نے بتایا کہ تقریری، آپ نے بھی اس کو انڈوز کیا کہ تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے، شوق ہوتا تھا وہاں پہ، تحریری مقابلے بھی ہوتے تھے، لکھنے کا بھی شوق ہوتا تھا، لوگوں کے اندر مثلا ایک تحریک پیدا ہوتی تھی جو کم ہو گئی. کس نے کر دی؟ یہ ہمیں سوشل میڈیا نے کم کر دی. ہم کہتے ہیں کہ چلو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا ایک مقام ہے. اور یوتھ کے والے سے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے، چونکہ نوجوان نسل کو جی جی یا ہمارے جو بڑے ہیں اس وقت، جو با اختیار ہیں، جو باوقار حیثیت رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کو میں صرف ایک ہی کہوں گا، جیسے آپ نے ذکر کیا، ہماری پرانی یادیں تازہ کیں، پرانے سروں کو چھیڑا، ہمارے اندر کے جذبات کو آپ نے باہر لانے کے لیے جو آج کا جو یہ ٹاک شو کیا ہے، اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. اور کہوں گا یہ کہ گزرے ماحول کو تازہ ہواؤں کی ضرورت ہے، گزرے ماحول کو تازہ ہواؤں کی ضرورت ہے. پرانے سب در و دیوار کو توڑنا ہوگا، بکھر کے رہ گئی جو اپنی عظمت کی تصویریں، ہمیں اپنے بارے میں بہت کچھ سوچنا ہوگا. پاکستان زندہ باد. اسی طرح ہم پرویز ندیم گیل صاحب سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن کی یوم آزادی کی تقریبات، یوم آزادی کی سیلیبریشنز بھی مختصر انداز میں آج کیتھولک ٹی وی کے ناظرین کو بیان کریں. جب ہم بچپن کی بات کرتے ہیں، بچپن، جوانی اور پھر آگے بڑھاپا، یہ دوار ہیں. جس طرح دور بدلتے اس طرح چیزیں بدل جاتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچپن کی جو یوم آزادی جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور آج جب ہم 50 پلس سے ہیں، تو آج کی جو بچپن ہے، جن لوگوں کا آج بچپن ہے یا جوانی میں، وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس میں میرا بھی آ جائے گا. پرانے وقت میں اصلاح ہوتی تھی، سیلیبریشن میں اصلاح ہوتی تھی، اصلاحی پروگرام کیے جاتے تھے، اور پرانے وقت میں وائلیشن نہیں ہوتی تھی، قانون نہیں توڑا جاتا تھا. جب سیلیبریشن کی جاتی تھی تو قانون نہیں توڑا جاتا تھا، لا نہیں توڑا جاتا جس طرح آج ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک لفظ کہا، ایک تحریک چلی ہے پاں، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ ہم وائلیشن کر رہے ہیں، اتنا زیادہ وائلیشن، جیسے ہم عادی نہیں ہو گئے وائلیشنز کرنے کے. ہر چیز کو وائلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ والا جو ہے یہ اسپرچل پیرائے میں لکھا گیا ہے. یہ خط جو ہے یہ کلیسیا کو لکھا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. لیکن کلیسیا کو جب خط یہ لکھا گیا، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کو کرنے لگا ہوں. میرے بچپن کی اگر بات کریں تو ہمارے ہاں جو کیا جاتا تھا نا، ایک تو اسکولوں میں بڑے پروگرام ہوتے تھے. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چھٹیاں جو 20 اگست تک چلی گئی ہیں. ہاں جی، بڑھا دی ہیں. اس وقت جو اسکول تھے نا، وہ 14 اگست تک لگ جاتے تھے. 14 اگست کے ہر اسکول میں پروگرام ہوتے تھے. اور پھر 14 اگست والے دن نہ صرف جھنڈیاں، ہر طرف آپ کو جھنڈیاں نظر آتی، بلکہ ہمارے ہاں تو وہ نا
برادے کی پہاڑیاں بنائی جاتی تھی، اس کے اندر کارٹون، ٹرینز، کئی کچھ، اور پورا شہر جو ہے نا وہ سجا ہوتا تھا. رات کو لوگ خاص کر کے رات کو لائٹنگ کر کے کیا جاتا تھا، تو ہم دیکھنے کے لیے جاتے تھے. سارے جو شہر سے دور پیدل کئی کلومیٹر چل کے پیدل جانا اور پھر پورے شہر میں گھومنا، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک پہاڑی کو دیکھ کے جائے، کوئی رہ نہ جائے. ایک دیکھیے اگلی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگلی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور کوئی وائلیشن نہیں ہے. کوئی موٹر سائیکل سلنسر کی بانسلی نکال کے چلانے والی بات نہیں ہے. بڑے پرسکون اور لوگ خوش ہوتے تھے چیزوں کو دیکھ کر. آج خوشی کم ہے، وائلیشن زیادہ ہے، قانون کو زیادہ توڑا جاتا ہے. اور اسی کو گو یہ اسپرچل پیرائے میں لکھا گیا، کلیسیا کو خط لکھا گیا، لیکن کہتا ہے کہ آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. اس کے لیے میں آپ کے سامنے نا ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. آپ بائبل مقدس کیا رہی ہے؟ کہہ رہی ہے لبرٹی وی ہیو ان کرائسٹ. مسیح میں ہمیں آزادی ہے. پطرس کہہ رہا کلیسیا کو کہ مسیح میں ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں. مسیح میں ہمیں آزادی ہے. does not make us above the law of the land. کہتا ہے کہ یہ آزادی جو ہمیں میسر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے جو لا ہیں اس سے اباو ہیں، ہم اس سے بالا تر ہیں. ہاں مسیح میں تم آزاد ہو، لیکن جو تمہاری لینڈ کے قوانین ہیں، جو تمہاری سرزمین کے لا ہیں، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اس کو فالو کرنا اس کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی اعلیٰ حکومتوں کے تابع ڈیفینیٹلی. آگے اگر ہم اس سارے کو پڑھیں تو لکھا ہے خدا سے ڈرو. ٹھیک ہے، خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی کیا کرو؟ عزت کرو. خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی، جو تمہارا بادشاہ ہے، جو کنگ ہے. اب ہم تو اپنے بادشاہ پر اپنا جو صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہم ایسی تنقید کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں عزت کی. لیکن خدا کہہ رہا میں ایسے کرسچنز کے ساتھ ساتھ اپنی مسیحی بیٹے اور بیٹیوں لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام قوموں کو کہوں گا، بائبل مقدس کہتے کہ ہر ایک انتظام جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اگر میں زمینی انتظام کا مخالف ہوں تو اس کا مطلب میں کس کا مخالف ہوں؟ خدا کا. میں خدا کا مخالف ہوں. تو ہمیں آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے جو لا ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کرنا. بہت زبردست آپ نے میسج دیا. اب میں چاہوں گا کہ اقبال خوکھر صاحب بھی ہمارے ناظرین کو اس موقع پر اچھا سا میسج دیں کہ وہ جشن آزادی جو ہے وہ منائیں، دھوم دھام سے منائیں، لیکن جیسے پرویز صاحب نے بتایا کہ وائلیشن نہ کریں. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی ناظرین، آج کا آپ کو پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور یہاں میں ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ ملک ہم سب کا ہے. اس ملک کے قوانین، اس ملک کی پاسداری کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اور خصوصاً نوجوان نسل سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس یوم آزادی کو آپ اپنی غلامی کی زنجیریں نہ بنائیں. اس آزادی کا مقصد یہی رہنا دے کہ اس ملک میں آپ آزاد ہیں. تو آزادی کا مطلب ہے کہ اس آزاد ملک نے آپ کو جو آزاد قوانین دیے ہیں، ایک آزاد مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اس کی سیلیبریشن کریں، لیکن اس ملک کے قوانین کے تحت کریں. آپ اپنی آزادی کو دوسروں کے لیے وبال جان نہ بنائیں. آپ اپنی آزادی کو دوسروں کے لیے مصائب کا شکار نہ بنائیں، بلکہ اس آزادی کو آپ شادمانی سے منائیں اور کہیں ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں. اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. جی ناظرین، جیسے کہ سب نے بڑے خوبصورت آپ کو میسیج دیے اور جشن آزادی کے حوالہ سے بڑی زبردست گفتگو کی، تو میں آپ سب کا کیتھولک ٹی وی کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کو اپنے خوبصورت خیالات سے نوازا. اور میں آپ کو بس اتنا ہی کہوں گا کہ دھرتی ماں ہوتی ہے، اور ماں کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتا ہے وہ کبھی برکت نہیں پاتا اور کبھی سکون نہیں پاتا.
اس لیے میں اس شعر کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں گا. میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، ہو قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی. تھینک یو ویری مچ. اور اسی کے ساتھ ہم پاکستان کی یوم آزادی کی حوالے سے ہم پاکستان کا ایک نعرہ لگائیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ زندہ باد، باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.